السلام علیکم متی اللہ جان MJ TV۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک باغی سیاستدان، جی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو جنہوں نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، استعفیٰ دیا ہے، اور بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر سے کون واقف نہیں۔ ان کا اپنا ایک ٹریک ریکارڈ ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، قانون کی بالادستی کے حوالے سے۔ ہیومن رائٹس کمیٹی کے یہ سربراہ بھی رہے ہیں، اور اس دوران انہوں نے بڑے اہم ایشوز کا جائزہ بھی لیا بطور چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی، نیشنل اسمبلی، سینٹ، اور اس کے بعد پھر بہت سارے معاملات میں اصولی موقف بھی اپنایا، چاہے جس سے بھی زیادتی ہو، چاہے وہ سیاسی مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ بطور ایک بیرسٹر، ایک قانون دان، اور بطور ایک باضمیر سیاستدان انہوں نے بربلا اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اب کی بار بھی بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کو ان کی سرزنش ہوئی پارٹی کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ تو بیرسٹر صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی جو پیپلز پارٹی کو چھوڑتا ہے تو وہ تو اس کی سیاست ہی ختم ہو جاتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اور پیپلز پارٹی اگر کسی کو چھوڑ دے ویسے پارٹی کی سیاست بھی ہمارے سامنے ہے، اس کی جو ٹریجیکٹری ہے، کیونکہ میرے سے تو استعفیٰ مانگا گیا۔ میں نے بجائے اس کے کہ میں ماضی میں بھی چند لوگوں سے پارٹی قیادت نے استعفیٰ مانگا، انہوں نے نہیں دیا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ انہوں نے مجھے سندھ سے سینیٹر بنایا، یہ ان کی بڑی مہربانی تھی میرے اوپر۔ اور پھر پارٹی کی سیٹ تھی، جب میں نے سمجھا کہ وہ مطمئن نہیں ہے اور انہوں نے استعفیٰ چاہا، تو پھر میں نے دیر نہیں لگائی، میں نے بھی استعفیٰ ٹینڈر کر دی۔ تو آپ کو کس نے پیغام پہنچایا؟ پارٹی کی اس خواہش کو کس نے آپ تک پہنچایا؟ کالیگ ہیں، دوست ہیں، سینئر ہیں، بڑا میرے لیے احترام ہے ان کے لیے۔ فاروق نائک صاحب، انہوں نے مجھے فون کیا ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا سر آپ سینئر ہیں، میں خود آ جاتا ہوں۔ ان کے پاس میں گیا، اور پھر انہوں نے مدعا بیان کیا، اور میں نے آمین کہا، اور باقی چیزیں پھر اس کے بعد آپ کوئی وجہ بتائی انہوں نے؟ وجہ تو کوئی نہیں بتائی، لیکن میں یہ اخذ کر سکتا ہوں کہ جو کچھ میری پوزیشنز تھیں، شاید ان سے کچھ مشکلات پیدا ہو رہی تھیں، اور شاید اسی وجہ سے پھر کہا گیا۔ بہر طور ماضی ہے، گزر چکا، دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا کرتے ہیں، کیا کرنا ہے۔ بڑی بات ہے بیرسٹر صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی تاریخی جماعت ہے، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت ہے، اس کا ایک لیگیسی ہے، اور اس پارٹی کو چھوڑنا آپ کے لیے یقیناً ایک بہت مشکل فیصلہ ہوگا۔ آپ نے تو بڑی امیدیں لگا کے پیپلز پارٹی جوائن کی ہوگی، وہ امیدیں کیا تھی؟ تھوڑا سا آپ کو یاد آتی ہیں؟ متی بھائی، فرینکلی پاکستان میں لبرل پروگریسو پالیٹکس کی اس وقت صرف ایک ہی جماعت ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کے سامنے جو پولیٹیکل چوائسز موجود ہیں، اس میں تمام جماعتیں تقریباً جو پاپولر جماعتیں ہیں وہ رائٹ آف دا سینٹر ہیں، وہ رائٹ ونگ ایک دائیں بازو کی جماعتیں سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی اپنی ایک اس حوالے سے ایک سوچ ہے۔ اس ملک میں ایک لبرل پروگریسو سیاست کی بھی بہت بڑی گنجائش ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ اس حوالے سے ایک بڑی ایک بہت اچھی تاریخ رہی ہے اس حوالے سے، چاہے وہ سوشل ایشوز ہوں، اکنامک ایشوز ہوں، پولیٹیکل ایشوز ہوں، اس میں ایک لبرل ویو لیتے ہیں، اس میں ایک پروگریسو ویو لیتے رہے ہیں۔ اور اس پارٹی کے اندر آج بھی بڑے بڑے نام ہیں جو پاکستان کی سیاست میں اپنا ایک اچھا مقام رکھتے ہیں، جس طرح فرحت اللہ بابر صاحب ہیں، رضا ربانی صاحب ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہیں۔ مگر وہ تو ابھی بھی پارٹی میں موجود ہیں، اور رضا ربانی صاحب نے تو آنسو بہا کے فوجی عدالتوں کے حق میں ووٹ بھی دے دیا تھا، تو آپ کیوں پارٹی سے باہر ہیں؟ آپ میں اور رضا ربانی، فرحت اللہ بابر اور دوسرے لوگوں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کیسے برداشت کر لیا اور آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا؟ بس اب اس کا تو جواب پارٹی قیادت دے سکے گی۔ میرے لیے تو یہ تمام جو سینئر لوگ ہیں بڑے قابل احترام ہیں، ان سے ہی ہمیشہ سیکھا ہے، ان کی ڈگر پہ چلنے کی کوشش کی ہے، جس طرح فرحت اللہ بابر صاحب ہیں، رضا صاحب ہیں، قمر زمان کائرہ صاحب ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہیں۔ ہم جیسے نوجوان جو اب تو نوجوان نہیں ہیں، وہ دھیڑ عمر ہیں،
لیکن جب سیاست میں آئے تو ہمارے آئیڈیل تو یہ لوگ تھے کہ یہ کس طرح انہوں نے سیاست میں اپنا مقام بنایا، کس طرح بلا خوف بلا جھجک ایشوز آف پبلک امپورٹنس کے اوپر. اور یہ ابھی بھی پارٹی میں، ابھی بھی پارٹی میں. مگر آپ کو کیوں چھوڑنا پڑا پھر؟ یہ تو پھر وجوہات پارٹی بتا سکتی ہے، اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتا ہوں. کیا یہ لوگ جو ہیں اس طریقے سے پبلکلی اپنے ضمیر کی آواز بلند نہیں کرتے تھے جس طرح آپ کرتے ہیں؟ نہیں، وہ بالکل کرتے تھے جی. ان کے ساتھ تو میرا کوئی موازنہ نہیں، وہ تو میرے سے بہت آگے، مگر بہت شاید جو بڑے. سرخ لکیر آپ نے کراس کی وہ انہوں نے نہیں کی تھی، شاید وہ تھوڑی مسٹیک تھی، کوئی لینگویج کا ایشو تھا یا کیا؟ واللہ عالم جی، میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن اس پہ موقع دیا جا سکتا تھا کہ زبان کے حوالے سے آپ ضرور اپنی ایک وضاحت کر سکتے تھے کہ سخت تھی یا جو بھی تھی، مگر وہ موقع آپ کو نہیں دیا گیا. شاید پارٹی موقع کی تلاش میں تھی، بہانے کی تلاش میں I تھی. have no regrets جی. میرا دل مطمئن ہے. میں نے جو بھی پبلک پوزیشنز لی ہیں، چاہے وہ جس وقت ہم پی ڈی ایم میں احتجاجی تحریک چلا رہے تھے، جو اس وقت مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو کراچی کے اندر ایک افسوسناک انسیڈنٹ ہوا، چاہے اس حوالے سے ہو، چاہے موجودہ دور میں دوست محمد مزاری صاحب کے ساتھ ہو، رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ جس طریقے سے کیا گیا، اور ابھی اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ملک کو انفارچونیٹلی 90 کی دہائی کے اندر واپس لے کے جا رہے ہیں. اور 90 کی دہائی کا ہم ساروں نے ایکسپیرینس دیکھا کہ وہ اس کا لاجیکل اینڈ پھر کیا ہوا. سیاستدانوں کو راستہ نکالنا چاہیے، سیاستدانوں کو ماؤتھ پیس نہیں بننا چاہیے. آج عمران خان صاحب بہت سے حوالوں سے جو ان کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا اس کے اوپر ان کے پاس بھی آج کوئی جواب نہیں ہے. آپ خود ایک وکٹم رہے ان کے دور میں. پھر میڈیا کے اوپر جو سختیاں کی گئیں اس دور میں، میڈیا کے چینلز کے اونرز کو جیلوں تک میں ڈالا گیا، بہت سے صحافی تشدد کا نشانہ بنے، نوکریوں سے محروم کیے گئے، تو وہ بھی کوئی اچھی تاریخ نہیں تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیاستدانوں کو مل کر کم از کم ایک ریڈ لائن ضرور ڈرا کرنی ہوگی کہ یہ کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشنز ہیں. ان کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشنز کو جب بھی کوئی کراس کرتا ہے اس کا نقصان سیاست کو یا ان کے اپنے انسٹیٹیوشن کو تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کا لانگ ٹرم میں ملک کو بہت نقصان ہوتا ہے. لیکن آپ نے جس سرخ لائن کا اشارہ دیا ہے وہ سرخ لائن تو سیاستدانوں کے لیے کوئی اور ڈرا کرتا ہے، اور آپ یہ مانتے ہیں کہ اب نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو کی پارٹی ہے اور نہ ہی نون لیگ جو ہے وہ نواز شریف کی پارٹی ہے، اور میرے خیال میں پی ٹی آئی جو عمران خان ہے اس کے بارے میں تو پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ تو عمران خان کی پارٹی تھی نہیں، ان کو تو بڑی بنائی پارٹی بنا کے دی گئی. تو پھر آپ کا منزل کیا ہے؟ آپ کہاں جائیں گے؟ منزل کوئی ایسا تو نہیں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو میں جوائن کرنا چاہتا ہوں، اور شاید جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مجھے لینے میں بھی انٹرسٹڈ نہ ہو. لیکن میں جو پبلک پوزیشنز لیتا رہا ہوں ماضی میں اسی کو میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا. اور میں نے اسی لیے فیصلہ کیا ہے کہ میں 31 سال کا تھا متی بھائی کہ جب میں مشیر بنا، وفاقی وزیر کے برابر کا مجھے عہدہ ملا، پارلیمان کا ممبر رہا، تو یہ تمام چیزیں بہت قریب سے دیکھ لی ہیں. اور اگر انسان نے صرف سیاست اسی لیے کرنی ہے کہ وہ دوبارہ پارلیمان کا ممبر بنے، دوبارہ ایک پاور پالیٹکس کرے، تو وہ کرنے میں مجھے کوئی اتنی خاص دلچسپی نہیں ہے. اچھا، کتنی انگریس ہے اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کی سیاست میں؟ اور وہ جو اعلان کیا گیا تھا کہ اب ہم سیاست سے دور ہو گئے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ آپ کے آخری پارٹی چھوڑنے سے پہلے کیا تجربات تھے، مشاہدات تھے؟ مشاہدات دیکھیے، اب تو آن ریکارڈ چیزیں، چودھری پرویز الہی صاحب کا انٹرویو موجود ہے، ان کے صاحبزادے مونس الہی صاحب کا انٹرویو موجود ہے، انکشاف موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے بعد انہیں جنرل باجوہ نے ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنے کا کہا، پی ٹی آئی کی حمایت کرنے کو کہا. کل کا آپ ڈان اخبار اٹھا لیں، اس کے فرنٹ پیج کی ہیڈ لائن تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب پنڈی میں ایک کوئی مخصوص میٹنگ کے لیے آئے. پھر اسی طرح وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے خبر تھی کہ وہ بھی پنڈی ایک کوئی مخصوص میٹنگ کرنے کے لیے گئے. تو ہماری سیاست کے اندر جو عمل دخل ہے وہ تو ہر کسی کے سامنے، ہم اس کے اوپر گفتگو کریں نہ کریں، اوائڈ کر جائیں اس گفتگو کو، لیکن حقیقت تو لوگوں کے سامنے موجود ہے. تو عمران خان جو کہتے تھے کہ ان کے دور میں بطور وزیر اعظم انہوں نے کہا کہ جو ہائبرڈ جمہوریت ہے یہ کامیاب تجربہ ہے اور ون پیج پہ ہے، تو آج کل جو جمہوریت ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ہائبرڈ 2.0
دیکھیں متی بھائی، اگر ہمارے ساتھ انڈیا موجود ہے، وہاں پر ہم ہی جیسے سیاستدان موجود ہیں، اور اگر آپ کبھی ان کی پارلیمنٹ کا کبھی موازنہ کریں تو شاید وہاں پر آپ کو ان کی پارلیمنٹ کے اندر، میں کچھ عرصہ پہلے ایک ڈیٹا دیکھ رہا تھا، تو زیادہ آپ کو وہاں پر لوگ ملیں گے جن کے اوپر کرمنل کیسز ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ملک کو کہاں پہنچا دیا. بنگلہ دیش کی اگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے. کوئی ملک جب تک اس کی چین آف کمانڈ کلیئر نہ ہو کہ یہ ملک کون چلائے گا، اس وقت تک وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ ہائیبرڈ کا جو سب سے بڑا فلا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر جو سینٹر آف پاور ہے، وہ سینٹر آف پاور ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں مودی ڈاکٹرن ہوتی ہے اور یہاں بھاجپا ڈاکٹرن ہوتی ہے. دیکھیں جو وہاں پر انڈیا کی تو خیر فار دا لاسٹ 7.5 decades ایک پراؤڈ ہسٹری ہے ڈیموکریسی کو کنٹینیو کرنے کے حوالے سے، لیکن جو ابھی وہاں پر مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، جو پرٹیکولرلی بی جے پی کی گورنمنٹ وہاں پر مودی کی گورنمنٹ کر رہی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات ہیں. ہمارا دل دکھی ہے جو کشمیر میں ہوا، جو گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا. اور بلاول صاحب نے بالکل ٹھیک کہا مودی کو مخاطب کر کے کہ یہ گجرات کا کسائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ان کی ڈیموکریسی کے اوپر، ان کے کنٹینیوشن آف سسٹم کے اوپر آپ ایک بہت بڑا سوال نہیں اٹھا سکتے. ہمارے ہاں جو پچھلے 75 سالوں میں جو روش رہی، ڈائریکٹ انٹرونشنز بھی ہوئی، لمبے طویل عرصے تک اس ملک میں مارشل لاز بھی رہے، پھر اس کے بعد انڈائریکٹ رول بھی حاصل کیا گیا، اور صرف اس مقصد کے لیے کہ سویلینز کو یہ اس ملک کی باغ تھوڑ نہیں تھمانی. تو ابھی کیا حل ہے؟ ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ملک کس طرف جا رہا ہے آپ کے نزدیک؟ ان موجودہ حالات میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو سب سے پہلے تو متی بھائی بیٹھ کر آپس میں یہ بات طے کرنی ہوگی کہ ہم نے جو سویلین ڈومین ہے اس کے اندر ہم نے جو انگریس ہو چکی ہے اس کو کس طرح ختم کرنا ہے. یہ پرائمری کوشچن ہونا چاہیے. اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری کس سیاستدان؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز پہ. تمام پولیٹیکل پارٹیز پہ. آج عمران خان صاحب کا جو مقدمہ ہے پاکستان کے عوام کے سامنے، بلا شبہ اس وقت وہ بہت پاپولر ہے، لیکن نظر یہی آتا ہے کہ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ایک ہی زلف کی اسیر ہیں. کوئی اپنے آپ کو، ہر کوئی انہی کی حمایت کا خواہاں ہے. ہم نے اگر پاکستان کو 75 سال ہو چکے ہیں، انشاءاللہ پاکستان جب 100 سال کا ہوگا، پاکستان جب 25 سال کے بعد، تو کیا بہت بڑی ایک عجیب سی بات ہوگی کہ اگر اس وقت بھی ہمارا معاشرہ اسی طرح کی گفتگو کے اندر الجھاؤ. ہم نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، اور اگر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو یہ سوال اب ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ اس ملک کے اوپر حکومت سویلینز نے کرنی ہے، یا یہاں پر اسی طرح کے ایکسپیریمنٹس ہوتے رہیں گے کہ جس کے اندر کبھی ہائیبرڈ آ جائے گا، کبھی ڈائریکٹ ملٹری. آپ کے خیال میں آنے والے انتخابات میں لوگوں کے سامنے کیا یہ موضوع زیر بحث ہوگا کہ فوج کی مداخلت سیاست میں ہونی چاہیے یا نہیں، یا ساری جماعتیں جو ہیں اپنے روایتی ایشوز کے اوپر الیکشن لڑیں گی؟ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں فنڈامنٹلی تو ہمیں اس سوال کا جواب ملک کو بہتر بنانے کے لیے تلاش کرنا پڑے گا. لوگوں کے اپنے ایشوز بھی ہیں. اکانومی کا اس وقت بہت برا حال ہے، مہنگائی عروج پر ہے، ہم ڈیفالٹ کا خطرہ. اور اس سارے فساد کی جڑ کیا ہے؟ اس سارے فساد کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو ٹھیک کیوں نہیں چلا سکے. اس وجہ سے کہ کسی کی ذمہ داری کون، اس ملک کا مالک کون ہے؟ جو مالک ہے وہ ذمہ داری نہیں لیتے. کیا لوگ جن کو الیکٹ کرتے ہیں، کیا وہ ان کے ہاتھ میں اس ملک کی خارجہ پالیسی ہے؟ کیا ان کے ہاتھ میں اس ملک کی معیشت ہے؟ یہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جب آپ یہ فنڈامنٹل اپنی ریاست کا جو ڈائریکشن ہے، اگر وہ آپ لوگوں سے ووٹ تو لے لیتے ہیں لیکن راستہ متعین کرنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ ملک کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اچھا کوئکلی ہم کچھ واقعات کی طرف آتے ہیں. جو سب سے پہلے تو جو 2018 کے الیکشن میں جو RTS بیٹھ گیا تھا، پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنی پرویز خٹک کی سربراہی میں اس کی تحقیقات کے لیے، وہ کمیٹی کبھی اس پارلیمنٹ میں متحرک ہوئی نہیں. جی ہاں. اس کے حوالے سے آپ کی پارٹی کیا کرتی رہی ہے؟ ایسے جیتا ہی نہیں تھی، کیا معاملہ؟ بس تمام پولیٹیکل پارٹیز میرے خیال سے بس انہوں نے ایک شروع میں تو اس کی بڑا شور مچایا. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز نے اس وقت. مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو بڑی سخت پوزیشن تھی کہ اس پارلیمان کو جوائن ہی نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ پھر کمیٹی بنی، کمیٹی کی کبھی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. یہ اسی طرح ہے جس طرح وہ جب میں نے اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے کیمراز ڈسکور کر لیے تھے سینٹ کے الیکشنز میں، تو اس میں کیا ہوا؟ اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی بنی، لیکن اس کمیٹی کی بھی کبھی میٹنگ نہیں ہوئی. آپ لوگوں نے کوشش بھی نہیں کی نا پھر؟ تو ہم کیوں کوشش کریں؟ کیا ہمارے جو پارلیمانی رہنما جو وہاں پر موجود ہیں، یہ کیا ان کا کام نہیں ہے؟ کیا آپ کے دور میں جب آپ سینٹ میں تھے، پارلیمنٹ میں کوئی
فوجی افسر یا ریٹائرڈ افسر چلاتے تھے پارلیمنٹ کو، جو نام لیا جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے، کیا یہ حقیقت تھی؟ کیا تجربہ، آپ کا کیا مشاہدہ تھا؟ اب تو آپ ریزائن کر چکے ہیں، تو آپ کچھ بتائیں گے آپ؟ بالکل ایسے ہی تھا جی. اور لیکن اس کے اندر اب دیکھیں ایف اے ٹی ایف کے متعلق جو لیجسلیشن تھی، تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ ایک جگہ پر نہیں بیٹھ سکتی تھی. بہت سے اعتراضات نا آپ کہتے ہیں وہ بھی ضروری تھا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ضروری تھا، لیکن یہ ہوا. انہوں نے بٹھا کر یہ میٹنگز کرائی، کنسنسس کرایا اور وہ لیجسلیشنز پاس ہوئی. کون بٹھاتا تھا؟ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اچھا نہیں وہ تو. اور اسپیکر صاحب کے گھر پہ میٹنگز ہوتی تھی، اسپیکر صاحب کے چیمبر میں میٹنگز ہوتی تھی. اچھا آج علی وزیر صاحب اگر زیر حراست ہیں، ان کو اگر کبھی لے آیا جاتا تھا یہاں پر ووٹ ڈلوانے کے لیے، اور پھر جب ان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ان کو نہیں لایا جاتا. تو پارلیمنٹ کا نظام جو ہے وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی تھی. جی ہاں، جس طرح جوڈیشری کا چل رہا تھا. آپ یہ مانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی 2016-17 میں جب نواز شریف حکومت کے خلاف یہاں دھرنا عروج پہ تھا، تو اس کے بعد بلوچستان حکومت کو گرانے میں آپ کی پارٹی اور آپ کے قائدین کا بھی حصہ تھا، اور کیا وہ غلطی تسلیم کرتی ہے آپ کی پارٹی؟ جو سابق پارٹی اس کے اوپر تو وہ خود ہی جواب دیں گے کہ کیا ان کے نزدیک یہ غلطی تھی بھی یا آپ کے خیال میں؟ میں تو پبلکلی اس کو اکنالج کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی کہ غلطی تھی. یہ غلطی تھی، آپ بالکل سمجھتے ہیں. جی. تو اس کے بعد جو ایک سندھ میں ایک واقعہ ہوا تھا، آئی جی پولیس جو اغوا ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ معاملہ بھی دبا دیا گیا، اس پہ اثر نہیں کیا گیا، تو آپ سمجھتے ہیں وہ بھی ایک کمزوری تھی، اور وہ کیا معاملات تھے اور اس پہ آپ کی پوزیشن کیا تھی اس وقت؟ میری پوزیشن تو بڑی کیٹیگوریکل اور کلیئر تھی. جس وقت مریم نواز صاحبہ کے ساتھ وہ واقعہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جس طرح جو آئی جی سندھ تھے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، پھر اس میں کچھ لوگ بھی وہاں سے ٹرانسفر کیے گئے. لیکن فنڈامنٹلی جو ہمارے سامنے بگر کویسچن ہے متی بھائی، کہ ہم بطور ریاست بطور معاشرہ آگے بڑھ نہیں پا رہے، اور ہم ایک ہی جگہ پر رکے کھڑے ہیں. اور اگر ہم نے یہ پرائمری کانٹرڈکشنز اپنی طے نہ کی تو ہم بطور ریاست بطور معاشرہ آگے نہیں جا سکتے. یہ کب تک اس طرح کی گفتگو کے اندر ہم انوالو رہیں گے؟ یہی گفتگو ہم پچھلے 7 دہائیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اس دور کے کچھ واقعات ہیں، کچھ اس سے پچھلے دور کے کچھ واقعات ہیں. تو یہ تمام واقعات جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہر دور میں اپنی الگ الگ وہ رہی. کہ آپ کے ذاتی تجربات کیا رہے ہیں؟ آپ خود پارلیمنٹ میں رہے ہیں، پالیٹکس آپ نے کی ہے پیپلز پارٹی، کیا آپ کو ذاتی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ربنگ شولڈرز، وہ کیا ایکسپیرینسز تھے؟ آپ کو کانٹیکٹ کیا جاتا تھا ووٹنگ کے لیے یا کسی بھی معاملے پہ بات کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ آپ کے کیا ایکسپیرینس ہے؟ آپ کیسے اوائڈ کرتے تھے ان کو؟ دیکھیں، میں پارلیمان کی سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی کا چیئرمین تھا. میرے سے کئی دفعہ رابطہ کیا جاتا تھا کہ جی یہ فلانا ایشو جو آپ نے اٹھا لیا، اس ایشو کو برائے مہربانی پس مشت ڈال دیجئے. لیکن پھر میں یہ سمجھتا تھا کہ میری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، اور اگر میں کچھ معاملات کو پس پشت ڈالتا ہوں تو پھر وہ میں آئی وونٹ بی ڈوئنگ جسٹس ٹو مائی جاب. تو بس اس اپنی اخلاقی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے پھر اپنا کام کرتا رہتا تھا. تو مشکلات تو یہ آتی رہتی ہیں ہمارے لیول پر، اس کو ڈیل کرنا اور بات ہے. لیڈرشپس کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، ان کو بڑا کنوکشن کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا کہ جی یہ لائنز ہیں، اس ملک کو ہمیں چلانے دیجیے. آپ کس قسم کے پریشر آتے تھے؟ کیا آپ کو کبھی زیادہ پریشر بھی آیا ایز اے پارلیمنٹیرین کسی خاص ایشو کے اوپر؟ بہت سے ایشوز کے اوپر، کوئی ایک ایشو تو نہیں تھا، بہت سے ایشوز تھے. آپ والا ایشو جب ہوا اس پہ کمیٹی کا جو نوٹس لیا اس پہ پریشر آیا. پھر اس کے بعد حیات بلوچ والا جو انسیڈنٹ تھا اس پہ نوٹس لیا، ایشو آیا. ایک دفعہ غالباً محسن داوڑ صاحب کو ان کو سفر کرنے سے روک لیا، اس کے اوپر نوٹس لیا، پریشر آیا. یہ کیا پریشر ہوتا ہے؟ فون آتا تھا؟ کیا ہوتا تھا مطلب؟ ہاں ظاہری بات ہے، پریشر اسی طرح آتا ہوتا ہے کہ جی مہربانی کریں یہ آپ کام نہ کریں. اور آبویسلی جب آپ نہیں کرتے تھے تو پھر مزید کیا ان کا؟ پھر ناراضگی بڑھتی تھی اور کیا ہوتا تھا. اچھا، اور ٹینشن بڑھتی تھی؟ جی ہاں ظاہری بات ہے، ظاہری بات ہے، ٹینشن بڑھ جاتی تھی. آف کورس.
اچھا کوئکلی اب آخر میں یہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی اگلی سیاسی منزل کیا ہے، کیا آپ الیکشن لڑیں گے اور کس لیول پہ لڑیں گے؟ میرا فی الحال تو پروگرام یہی ہے، میری خواہش بھی یہی ہے کہ میں انشاءاللہ آنے والے جو الیکشنز ہیں وہ بطور آزاد امیدوار اسلام آباد سے کنٹیسٹ کروں، اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا بنتا ہے۔ چلیں بہت شکریہ بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی کو وقت دینے کا۔ ناظرین ہم گڈ لک ہی وش کر سکتے ہیں بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔